شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسقین بولایت علی علیہ السلام الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی مصائب الحسین علیہ السلام وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قال امام حسین علیہ السلام انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی جد امتی صلوات اللہ واجب الاحترام عزاداران امام حسین علیہ السلام، ہمارا موضوع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آقا امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے، اور یہ سید الشہداء علیہ السلام کے فرمان کے عین مطابق ہے جو روزانہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 بھی روزانہ اس کا ترجمہ ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ آقا حسین علیہ السلام نے کربلا روانہ ہونے سے پہلے اپنی قربانی کا مقصد بیان فرمایا کہ میں جھگڑا، فساد، سرکشی، ظلم کے لیے نہیں جا رہا بلکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں آمر بالمعروف انہا عن المنکر، میں چاہتا ہوں لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دوں، لوگوں کو گناہ کے رستے سے روکوں، اور میں چاہتا ہوں کہ دنیا کو بتاؤں اسیر سیرت جدی و علی ابی ابن ابی طالب، میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نانا مصطفیٰ، میرے بابا علی کی سیرت اور کردار کیا ہے۔ اور اسی لیے کچھ مجالس میں نے آپ کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور سیرت کو بیان فرمایا۔ 2-3 دن سے ہمارا موضوع گفتگو آقا امیر المومنین علیہ السلام کی عظمت اور سیرت ہے، اور میں روزانہ یہ جملہ عرض کرتا ہوں، تکرارا نہیں بلکہ آپ کو گواہ بنا کر قلب کی گہرائیوں سے یہ جملہ کہتا ہوں، خوش نصیب ہیں ہم، اللہ نے ہمیں مولا علی جیسا امام عطا فرمایا۔ اس نعمت پر، اس لطف پروردگار پر جتنا بھی خدا کا شکر ادا کریں کم ہے کہ کریم خالق نے ہمیں دنیا میں عزت کی زندگی گزارنے کے لیے اور آخرت کی نجات کے لیے علی جیسا امام عطا فرمایا۔ ہاں آقا، میں کل بھی عرض کر رہا تھا، قوم شیعہ میں امامت کا ایک معیار ہے، ہر کوئی امام نہیں بن سکتا، جس طرح نبی اپنی مرضی سے کوئی نہیں بنا سکتا اسی طرح امام بھی کوئی اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا، جس طرح نبوت منصب الہی ہے اسی طرح امامت بھی منصب الہی ہے، جس طرح نبی کے لیے معصوم ہونا شرط ہے اسی طرح وارث رسول کے لیے بھی معصوم ہونا شرط ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ اسی طرح آپ کی خدمت میں میں روزانہ اپنے نوجوان دوستوں تک یہ میسج منتقل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں، ہمارا کسی سے اختلاف نہیں، دنیا کو ان کے امام مبارک اللہ نے جو ہمیں امام عطا فرمائے ہیں ضرورت ہے، اور کربلا میں مولا کا بھی یہ فرمان ہے کہ میرے نانا کی، میرے بابا کی سیرت عزاداروں کو علم ہونا چاہیے، سیرت اور کردار کا علم ہونا چاہیے،
اور یہی وجہ ہے دوستان بزرگان، آپ دیکھ لیں یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر تمام آسمانی کتب کے اندر موجود ہے۔ ہر نبی نے ان ہستیوں کا ذکر فرمایا، ہر آنے والے نبی نے، ہر کتاب نے آل محمد کا تذکرہ فرمایا۔ ایک چھوٹی سی بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں، بہار الانوار کے اندر یہ روایت موجود ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا جا کر میرے نبی خضر سے علم حاصل کرو، یہ قرآن کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ شاگرد بن کر گئے، اللہ نے حضرت خضر کو استاد بنایا۔ 3 سوالوں کے جواب جب مل چکے، استاد شاگرد کی راہیں جدا ہونے لگی، مرحلہ آ گیا۔ اللہ بتانا یہ چاہتا تھا استاد کا مقام کیا ہے، شاگرد کا کیا مقام ہے۔ دریا سامنے تھا، ایک پرندہ فضا سے نمودار ہوا، اس نے اپنی چونچ میں پانی لیا، مشرق کی طرف پھینکا، مغرب کی طرف پھینکا، شمال کی طرف پھینکا، جنوب کی طرف پھینکا، آسمان کی طرف پھینکا، زمین کی طرف پھینکا۔ اب شاگرد استاد کی طرف دیکھتا ہے، استاد شاگرد کی طرف دیکھتا ہے۔ حضرت خضر کہتے ہیں موسیٰ جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا میں نہیں جانتا، آپ بتائیں۔ حضرت خضر کہتے ہیں میں بھی نہیں جانتا کہ یہ پرندہ کیا کر رہا تھا، پانی کی قطرے چاروں طرف کیوں پھینک رہا تھا۔ اب تاریخ نے لکھا اللہ نے ایک ملک مقرب کو ان کا استاد بنا کر بھیجا، اس نے آ کر کہا اللہ کے نبیوں کیوں پریشان ہو رہے ہو، یہ ایک پرندہ یہ سادہ سی بات تو بتانے آیا تھا، تم ہو چھوٹے چھوٹے علاقوں کے نبی، ایک قوم کے نبی، ایک علاقے کے نبی، بنی اسرائیل کے نبی، یہ عظمت مصطفیٰ بنانے کے لیے آیا ہے، یہ پاک پیغمبر کے مقام کو بتانے کے لیے آیا ہے۔ جو آخری نبی ہوگا اس کی نبوت مشرق کی طرف بھی ہوگی، مغرب کی طرف بھی ہوگی، شمال جنوب کی طرف بھی ہوگی، آسمانوں تک بھی ہوگی، زمینوں تک بھی اس نبی کی نبوت ہوگی، یہ تمہیں بتانے کے لیے آیا ہے۔ تو حضرت خضر سوال کرتے ہیں پھر اس پرندے نے جو پانی کا قطرہ منہ میں لے کر دریا میں ڈالا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس وقت تو ملک مقرب کہنے لگا یہ فرشتہ تمہیں یہ پیغام دینے آیا تھا کہ جس طرح پانی کا ایک قطرہ اس دریا کے مقابلے میں ہے، اسی طرح آخری نبی کا جو جانشین علی ہوگا اس کا علم تمہارے علم کے مقابلے میں اس طرح ہے جس طرح علی کا علم سمندر ہے تمہارا علم قطرہ ہے۔ توجہ سے بات مطلب اللہ نے ہمیں ایسے امام عطا فرمائے، ایسی عظمتوں کا مالک مولا عطا فرمایا جو علم رسول کا مالک ہے، جو علم رسول کا وارث ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ جب آقا امیر المومنین کو خلافت ظاہری ملتی ہے، آقا منبر پر تشریف لاتے ہیں اور جب منبر پر بیٹھتے ہیں خطبہ دینے لگتے ہیں تو خطبہ دینے سے پہلے ترتیب کو اس طرح کی بن گئی تھی کہ بعد از پیغمبر پہلے خلیفہ نے ایک سیڑھی احتراماً رسول اللہ کے چھوڑ دی، تیسرے زینے پر بیٹھتے تھے، اس کے بعد والا دوسری پر، پہلی سیڑھی پر بیٹھا۔ جب امیر المومنین کی باری آئی تو سیڑھیاں تو ظاہراً ختم ہو چکی تھیں، اب لوگ یہی توقع کر رہے تھے کہ امیر المومنین ہمارے درمیان بیٹھیں گے، لیکن تاریخ نے یہ منظر لکھا شان بے نیازی سے چلتے ہوئے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لال وہاں بھی قدم رکھے، پہلی سیڑھی پر بھی قدم رکھا، دوسری پر بھی قدم رکھا، تیسری پر بھی قدم رکھا، وہاں بیٹھے جہاں مصطفیٰ بیٹھا کرتے تھے، وہاں بیٹھے جہاں پاک پیغمبر بیٹھا کرتے تھے۔ مجمع کے اندر چیمہ گوئیاں شروع ہو گئی، لوگ کہنے لگے علی نے کمال کر دیا، وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے۔ امام وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی نیتوں کو بھی جانتا ہے، ان کے ذہنوں کے اندر اٹھنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ آقا امیر المومنین شان بے نیازی سے فرماتے ہیں ایھا الناس ما لہذہ الخشبہ، اس لکڑی کے منبر کی کیا اوقات ہے؟ وہ منظر بھول گئے تھے جب علی کے قدم تھے، اللہ پیغمبر کے علی کے قدم تھے، شان رسالت تھے، وہاں کھڑے ہو کر میں نے بتوں کو توڑا ہے۔ یہ لکڑی کا منبر کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اب تاریخ نے یہ منظر لکھا کہ ایک مجمع کو چیرتا ہوا امیر المومنین کا ایک غلام جس کا نام تاریخ نے ساسا لکھا، ساسا کھڑا ہوا۔ اب صاف ظاہر ہے کہ مجمع میں ایک دوست اٹھے، لوگوں کو چیرتا ہوا گزرتا ہوا آگے آئے، مجمع ڈسٹرب تو ہوگا، لوگ ڈسٹرب ہونے لگے۔ آقا امیر المومنین فرماتے ہیں ساسا کیا بات ہے؟ مولا مبارک دینا چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں وہیں سے مبارک دے لے، کہا نہیں یا علی جس کو مبارک دینی ہے وہاں آنا میرا ضروری ہے۔ آئے ساسا بن سوہان ممبر کے پاس کھڑے ہو کر کہا ممبر تجھے مبارک ہو، آج تیرے اوپر تیرا حقدار بیٹھا ہوا ہے۔ توجہ سے اللہ نے ہمیں ایسا امام عطا فرمایا۔
اللہ نے ہمیں وہ امیر المومنین عطا فرمایا۔ اب تاریخ سے لکھتی ہے کہ آقا امیر المومنین نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے کے چند کلمات اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ ایھا الناس، یاد رکھو انا سید الوصیین، یاد رکھو اللہ نے جتنے نبیوں کے وصی بنائے ہیں، جس طرح میرا نبی نبیوں کا سردار ہے، میں علی وصیوں کا سردار ہوں۔ اللہ اکبر، میرے آقا نبیوں کے سردار ہیں، انا سید الوصیین، میں تمام وصیوں کا سردار ہوں۔ اللہ نے مجھے وصیوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے۔ وَوَصِيُّ سید الانبیاء والمرسلین، وجہ یہ ہے کہ میں سید الانبیاء کا جانشین ہوں۔ اللہ نے مجھے نبی پاک کا جانشین بنا کر بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَنَا قائد المسلمین وَإِمام المتقین، یاد رکھنا مسلمانوں کا پیشوا بھی میں علی ہوں، متقیوں کا امام بھی میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اور اس کے بعد آقا امیر المومنین نے جو خوبصورت جملے ارشاد فرمائے، مولا فرماتے ہیں انا ولی المومنین، مومنوں کا مددگار بھی میں علی ہوں۔ توجہ کیجئے گا، مومنوں کا مددگار میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اور اس کے بعد تاریخ سے کہتی ہے کہ مولا فرماتے ہیں وَزَوْجُ سیدۃ نساء العالمین، دنیا والوں یاد رکھنا سیدۃ نساء العالمین کا شوہر بھی میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ علم کے سمندر ہیں جو آقا نے ارشاد فرمائے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں سنو دنیا والو، میں وہ ہوں انا الذی ہاجر ہجرتین وباء بایتین وصائف بالجنین، میں علی وہ ہوں کہ جس نے 2 ہجرتیں کی ہیں، 2 تلواروں کے ساتھ لڑا ہے۔ آگے سے دوستوں نے داد دی ہے، لگتے پچھلے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ 2 تلواروں سے علی کیسے لڑے ہیں۔ 2 تلواروں سے لڑنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی تلوار سے بھی لڑے ہیں، الہی تلوار سے بھی علی لڑے ہیں۔ جنگ احد کا میدان ہے، اتنی زور کی لڑائی ہوئی کہ پاک پیغمبر کے صحابی ابو دجانہ، ان کی تلوار ٹوٹ گئی، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں آپ کا دفاع کروں۔ دشمن پہلے میرے تک پہنچے، پھر مصطفیٰ تک پہنچے، مجبوری ہے، میرا اسلحہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ پیغمبر نے زمین پر دیکھا، ایک کھجور کی ٹہنی پڑی ہوئی تھی، ابو دجانہ اسے اٹھا لے۔ کوئی اتنا عقیدت والا صحابی تھا، یہ نہیں کہتا یا رسول اللہ وہاں تلواریں ہیں، آپ مجھے چھڑی دے رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر اٹھایا، جب تک ہاتھ میں نہ آئی چھڑی تھی، اٹھاتا گیا تلوار بن گئی۔ تلوار اٹھا کر تلوار اٹھا کر حضور کا دفاع کر رہا ہے، دشمنان اسلام کا مقابلہ کر رہا ہے۔ تاریخ نے یہ منظر دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد علی چلتے ہوئے آئے، آ کر یہی جملہ دہرایا، یا رسول اللہ میں آپ کا دفاع کرنا چاہتا ہوں، میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ اب صحابہ زمین پر چھڑیاں تلاش کرنے لگے۔ بھائی توجہ ہے آپ حضرات کی، چھڑی ڈھونڈ رہے ہیں۔ پیغمبر نے پوچھا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ یا رسول اللہ جس طرح ابو دجانہ کو چھڑی دی تھی تلوار بن گئی تھی۔ پیغمبر مسکرا کر کہتے خاموش، جہاں کا سپاہی ہے اسلحہ بھی وہیں سے آئے گا۔ یہ زمین کا سپاہی تھا، اس زمین سے اسلحہ اٹھا کر دیا، سلامت رہیں۔ علی آسمانوں سے آیا ہے، نور اول ہے، نبی کا ساتھی ہے، میرا جانشین ہے، اس کا اسلحہ بھی وہاں سے آئے گا۔ آواز خالق ہے جبریل جی رب جلیل، ذوالفقار اٹھا۔ علی کی بارگاہ میں پہنچ، جا کر خالی تلوار نہیں دینی بلکہ اپنے استاد کا کوئی قصیدہ، کوئی ترانہ بھی پیش کرنا ہے۔ مدینہ کی فضاؤں نے یہ سب نے یہ جملہ سنا، فضاؤں میں یہ آواز گونج رہی تھی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ علی جیسا کوئی مرد نہیں، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ اللہ نے ہمیں وہ مجاہد اسلام، اچھا جملہ عرض کر دوں آپ کے سامنے، تھک نہیں گئے آپ حضرات تو ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں اللہم۔ اچھا یہ ہستیاں تو بلند ہیں ہی صحیح، ان کے ساتھ جن چیزوں کی نسبت ہے اللہ نے انہیں بھی رتبہ عطا کر دیا ہے۔ آقا امیر المومنین کی تلوار عام تلوار نہیں ہے، نسلیں دیکھ کر چلتی تھی۔ بھئی میں نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا ہے، جنگ صفین کا میدان ہے، مولا کے ساتھ مالک اشتر، مولا کا سپاہی، مولا کا جرنیل، کمانڈر ان چیف، جسے مولا فرماتے ہیں مالک میرے لیے ویسے ہے جیسے میں مصطفیٰ کے لیے تھا۔ وہی مالک جہاد کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ایک بندہ اور مار دیتا، آج جہاد میں آقا امیر المومنین کے برابر ہو جاتا، یا لڑائی ختم ہو گئی، آقا امیر المومنین اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں مالک کیا سوچ رہا تھا مولا، ایک بندہ اور مار دیتا، آج کم از کم جہاد میں آپ کے برابر ہو جاتا۔ مولا فرماتے ہیں مالک تیرے مارنے میں علی کے مارنے میں فرق یہ ہے، تیرے سامنے جو آتا گیا تو مارتا گیا، علی نے نسلوں میں جھانک کر دیکھا ہے، کسی حکمدار نے پیدا ہونا تھا اس کے صدقے میں چھوڑ دیا ہے۔
توجہ سے بات محترم، اللہ نے ہمیں ایسا امام عطا فرمایا جس کی تلوار بھی نسلیں دیکھ کر چلتی ہے، جس کی تلوار بھی اللہ نے بھیجی، لانے والا جبریل ہے، قصیدہ بھی پڑھا۔ اور میں اللہ اکبر کون کون سی چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں، وقت کی بہت قلت ہے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر محدود وقت میں تو ممکن ہی نہیں ہے۔ زندگیاں ہو گئی ہیں فضائل پڑھتے سنتے، عظمتیں سنتے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک ہم نے کچھ حاصل ہی نہیں کیا۔ اور پیغمبر اسی لیے تو فرما گئے تھے کہ اگر تمام دنیا کے درخت کلمے بن جائیں، جن و انس لکھنے والے ہوں، سمندر سیاہی بن جائیں، یہ زمین و آسمان ورق بن جائیں، سب لکھنے والے ختم ہو سکتے ہیں، اس ہستی کے فضائل کو نہیں لکھا جا سکتا۔ اور پیغمبر نے بات ہی ختم کر دی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا، اللہ نے مجھ سے خطاب کر کے فرمایا میرے حبیب جب جانا اپنی امت کو بتانا، لَوِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيٍّ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ، اگر تیری ساری امت علی کی محبت پہ کٹھی ہو جاتی میں جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ یا رسول اللہ، توجہ سے بانی محترم، خدا آپ کو سلامت فرمائے۔ یہ ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر جتنا کریں فخر محسوس ہوتا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں، ایسی ہستی سی کی محبت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ مولا فرماتے ہیں میں وہ ہوں کہ جس نے 2 ہجرتیں کی ہیں، جو 2 تلواروں سے لڑا ہے، جو 2 نیزوں کے ساتھ لڑا ہے، جس نے 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، مسلی قبلتین تانا بالرومین، 2 نیزوں کے ساتھ میں لڑا ہوں۔ اچھا کبھی آپ نے سوچا یا نہیں سوچا، غور کیجئے گا، جو اس ہاتھ سے لڑ سکتا ہے نا وہ اس ہاتھ سے نہیں لڑ سکتا، سجے کھبے کا فرق ہے نا، لیکن اللہ نے آقا امیر المومنین کو وہ بازو عطا فرمائے، مولا دائیں بائیں دونوں طرف سے برابر چلتے تھے۔ بلکہ تاریخ نے تو یہ لکھا علی اتنا بڑا عادل امام تھا، علی کی تلوار بھی عدالت سے کاٹتی تھی، لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا، مقتول کا جو ہے وہ برابر کے حصے بتا دیتے تھے کہ انہیں کسی اور نے نہیں مارا، امام عادل علی نے مارا ہے۔ اور یہ وجہ ہے میرے دوستوں بزرگوں، جنگیں میں بات یہاں سے چلی تھی کہ تمغے بعد میں دیے جاتے ہیں، جنگیں ختم ہوتی ہیں، پینل بیٹھتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، نشان حیدر دینا ہے، ستارے جرت دینا ہے، ہلال احمر دینا ہے، کون سا اعزاز دینا ہے۔ اللہ نے علی کو ایسا مجاہد فی سبیل اللہ بنایا، یہ جنگ کے لیے جانے لگے تو تمغہ انہیں ملا، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ قیامت تک کے لیے پیغمبر نے یہ اصول دے دیا، جو بھی جب بھی جہاں بھی علی کے مقابلے میں آئے گا کل کفر ہوگا۔ توجہ سے بات مطلب، اللہ نے ہمیں ایسے امام کی محبت عطا فرمائی۔ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، تمغے پہلے، ضربت چلائی ضربت والیاں فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین۔ دنیا والو یاد رکھ لو کیا عظمت امیر المومنین ہے۔ ضربت کہتے ہیں تلوار اٹھانا چلانا، جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، اس علی کی ساری زندگی کی عبادتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے، کون حساب کر سکتا ہے اس کی عظمت کا۔ اور حد ہو گئی ہے، عمر ابن عبدود کو قتل کر دیا، مقتول کی بہن لاش پر آئی ہے، بھائی کو رونے کی بجائے آقا علی کا قصیدہ پڑھنے لگی۔ اللہ اکبر، میں تاریخ کا ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں، آپ سے داد لینے کے لیے نہیں کہہ رہا۔ امیر المومنین وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے کسی بھی جہاد میں یہ اصول تھا جنگ کا، جو جس کو مار دیتا اس کا اسلحہ اس کا لباس لوٹ لیتا۔ اور جو عمر ابن عبدود آیا تھا میدان میں لڑنے کے لیے، اس کا بڑا قیمتی لباس تھا، اس کا جو خود تھا وہ سونے کا تھا، اس کی جو تلوار کا دستہ تھا یہ اس پر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، قیمتی ترین لباس تھا۔ آقا نے 2 ٹکڑے کیے، لاش کو چھوڑا چلے گئے، بہن آئی بھائی کی لاش کو دیکھا، صحیح سالم دیکھا، سب کچھ پاس دیکھا، تو اب اس نے پوچھا میرے بھائی کو کس نے مارا؟ کہا ابو طالب کے بیٹے علی نے مارا۔ اب اس نے ایک جملہ کہا، لو کانا قاتل امر غیر قاتل لبقیت ما دمت حیا، اگر علی کے علاوہ کسی نے میرے بھائی کو مارا ہوتا جب تک زندہ رہتی ہوتی رہتی، لیکن ولکن قاتلہ ولا نظیر لہ، بھائی تیری لاش سے بغیر تو جا رہی ہوں اس بات پر کہ تجھے اس نے مارا ہے کائنات میں جس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ نے ہمیں ایسا امام عطا فرمایا کہ مقتول کی بہن جس کے قصیدے پڑھ رہی ہے، جس کی عظمت کو بیان کر رہی ہے،
الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اور علماء کہتے ہیں کہ فضیلت ہوتی وہی ہے جس کا دشمن اعتراف کرے۔ اپنوں سے تعریف کروانا اور بات ہے، اپنے بدترین دشمنوں سے اپنے آپ کو امیر المومنین علی کہلوانا اور بات ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسی ہستی کی محبت عطا فرمائی۔ مولا فرماتے ہیں میں وہ ہوں جس نے 2 ہجرتیں کی ہیں، 2 تلواروں کے ساتھ لڑا ہے، جس نے جو ہے وہ 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا ہے۔ اب اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ میں وہ علی ہوں کہ جس کی عظمت کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ الحکمت، میں حکمت کا شہر ہوں، علی تو اس کا دروازہ ہے۔ اپنی عظمتوں کو بیان فرماتے فرماتے بہت سارے فضائل تھے منبر کوفہ پر مولا نے جو بیان فرمائے، وقت کی قلت کے پیش نظر یہ پورا خطبہ میں آپ کو نہیں سنا سکتا، پھر کبھی زندگی ملی موقع ملا تو عرض کروں گا۔ آقا یہ امیر المومنین کی عظمت، اور کل بھی اشارہ کر رہا تھا آج پھر متوجہ کر رہا ہوں، یہ امیر المومنین کی عظمت اور شرافت یہ ہے کہ سارے علم کی گتھیاں سلجھانے کے بعد مولا فرماتے ہیں یہ جتنا ہا ہونا علم ہونا جمع، یہ علی کے سینے میں جتنا علم ہے، ھذا لعاب رسول اللہ، یہ تو رسول کے لعاب کا صدقہ ہے۔ اللہ یہ حضور کی شان بیان کر رہے ہیں۔ دنیا والوں جس کے لعاب کا یہ اثر ہے اس کے خون علی میں کیا تاثیر ہوگی۔ اب مولا نے ایک بڑی خوبصورت سی حدیث ارشاد فرمائی۔ مولا فرماتے ہیں کہ لا سندیت الوسادہ لجلست علیہا، میرے لیے مسند علم لگا دی جائے، تورات والے آئیں علی فیصلہ تورات سے کرے گا، زبور والے آئیں علی فیصلہ زبور سے کرے گا، انجیل والے آئیں علی فیصلہ انجیل سے کرے گا، مسلمان آئیں علی فیصلہ قرآن سے کرے گا۔ خالی فیصلہ نہیں کرے گا، اگر اللہ کتابوں کو بولنے کی اجازت دیتا تو ہر کتاب کہتی صادق علی، جو علی نے کہا ہے سچ بھی وہی ہے، حق بھی وہی ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسی ہستی کی محبت عطا فرمائی۔ ہم خوش نصیب ہیں، آقا امیر المومنین کے حبدار ہیں اور ان کی اولاد کے حبدار ہیں۔ آقا امیر المومنین کی سیرت کا ایک پہلو تھوڑا سا یہ بھی سنتے جائیں کہ مومنین کرام اتنی شجاعت، اتنی عظمتوں کے مالک، اخلاق کی ان بلندیوں تک پہنچے ہوئے ہیں کہ حکومت ملی ہوئی ہے۔ ایک دن کوفہ کی گلی سے گزر رہے ہیں، ایک ضعیفہ کو دیکھا بھاری بوجھ اٹھا کر جا رہی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ مجھے دو، میں تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا دیتا ہوں۔ اور شکل سے آقا امیر المومنین کو نہیں جانتی تھی۔ مولا نے اس کے گٹھڑی کو اٹھایا، ساتھ جا رہے ہیں، دروازے تک پہنچ کر کہا کنیز خدا اس کے علاوہ کوئی کام ہو میں تیری خدمت کے لیے تیار ہوں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ نے میرا بوجھ اٹھایا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ 3 دن سے میرے گھر میں فاقہ ہے، میرے بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر زحمت نہ ہو چکی چلانا میرے لیے مشکل ہے، ذرا چل کر آٹا پیس دیں۔ میرا پڑھنا آسان، آپ کا سننا آسان۔ امیر المومنین کائنات کے امیر گھر آ گئے، چکی پیسی، مومنہ کام ختم ہو گیا۔ کہا نہیں اگر زحمت نہ ہو تھوڑا بچوں کا دل بہلائیں، چھوٹے چھوٹے بچے شرارت کریں گے، میں آٹا گھون کر روٹی پکا لوں۔ مولا بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں، تنور میں آگ بھی روشن کر رہے ہیں۔ اب اس نے شکوہ کیا ایک آپ ہو میرے اتنے کام آ رہے ہو، ایک علی ہے جس نے کبھی پلٹ کر میرا حال تک نہیں پوچھا۔ ہاں اب کوئی دنیا کا بندہ ہوتا نا فوراً کہہ دیتا اتنے کام کون پیا کریں دے نہیں، یہ آل محمد کی سیرت ہے، نیکی کر کے ضائع نہ کرو، تم نیکیوں کو چھپاتے جاؤ، علی کا خالق لوگوں کے سامنے نیکیاں تمہاری ظاہر کرتا جائے گا۔ اگر احسان جتلا دو گے نا نیکی ضائع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اب جو تاریخ نے جملے لکھے، آقا امیر المومنین فرماتے ہیں دعا کر اللہ علی کو تیرے ساتھ اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، کیا عظیم کلمات ہیں امیر المومنین کے۔ کام ہو گیا، کھانا تیار ہو گیا، آپ کھائیں، فرمائے نہیں اللہ تجھے اور تیرے بچوں کو نصیب فرمائے، کوئی میرے لائق خدمتوں میں حاضر ہوں۔ جانے لگے، آپ کا مشاہدہ ہوگا دیہات کا ماحول ہے، گھر میں تنور روشن ہونا، ہمسائی خاتون بھی آٹا لے کر آ جاتی ہیں۔ ایک عورت آئی روٹیاں لگانے کے لیے، آقا امیر المومنین جا رہے تھے، یہ اندر آئی، اس نے پوچھا یہ کون تھے؟ کہا اللہ کا بھلا مانس بندہ مل گیا، میرا بوجھ بھی اٹھا کر لایا، چکی بھی پیس دی، تنور بھی روشن کیا، میرے بچوں کو بھی کھلاتا رہا۔ ایک علی ہے، اس نے کبھی پلٹ کر پوچھا نہیں، کہا کنیز خدا ہر روز رات کو تیرے دروازے پر سارا دن کا رزق رکھنے والا یہی علی ہے۔ تیرے بچوں کو کھلانے والا یہی علی ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے، یاسم الدین ہے۔
اب پتہ چلا دوڑی، یا علی مجھے معاف کر دیں، رونے لگے امیر المومنین نے، رو کر فرمایا یاد رکھو دنیا والو، یہ پیغام پورے عشرہ ایک طرف، یہ پیغام ایک طرف۔ آقا امیر المومنین فرماتے ہیں یاد رکھ کنیز خدا، ہم آل محمد تمہاری مشکلات کو ختم کرنے آئے ہیں، بڑھانے کے لیے نہیں آئے۔ ان ہستیوں کو اللہ نے ہمارا مشکل کشا بنایا، اس صفت سے بھی دیکھیں اللہ نے انہیں بے مثال بنایا، اتنے کریم مہمان نواز، ہر بندہ ان کی میزبانی میں آنا فخر سمجھتا ہے، اتنا غریبوں یتیم و مسکینوں سے پیار کرتے تھے کہ ایک صحابی مولا کے خواہش کرتے تھے کاش ہم بھی یتیم ہوتے۔ امیر المومنین ہمارے ساتھ بھی اسی طرح پیار کرتے، کہیں تاریخ میں ایسا کردار ملے گا، کوفہ کی گلی میں ایک بچہ چھوٹا سا رو رہا ہے، امیر المومنین پاس بیٹھتے ہیں، اور بچے کیوں رو رہا ہے؟ جنگ میں میرا باپ شہید ہو گیا، محلے والے بچے مجھے تانے دیتے ہیں تیرا باپ کوئی نہیں، تو یتیم ہے۔ آقا امیر المومنین نے سینے سے لگایا، وظیفہ معین فرمایا، شہد منگوا کر شہد کھلایا، اور محلے والے بچوں کو اکٹھا کر کے سامنے کہا محلے والوں یاد رکھنا، آج کے بعد اسے بے وارث نہ سمجھنا، کل جب کوئی پوچھے تمہارا بابا کہاں ہے، مسجد کوفہ کی طرف اشارہ کر کے کہنا میرا بابا علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسا عظیم امام عطا فرمایا جو غریب پرور ہے، یتیموں کا سرپرست ہے، بیواؤں کی مدد کرنے والا ہے، بے آسروں کا سہارا ہے، لوگوں کی مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے، علم کی خیرات ہم تک پہنچانے والا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس در کی محبت عطا فرمائی۔ آج میرا دل چاہتا ہے اسی علی اکبر بیٹے کے چند مصائب کے جملے آپ کے سامنے عرض کروں۔ یہ تو علی امیر المومنین ہے نا، اللہ نے ان کے پوتے علی اکبر کو بھی بڑا رتبہ عطا فرمایا۔ وقت تیزی سے گزر گیا، پروگرام تو میرا تھا کہ میں آپ کو حضرت علی اکبر علیہ السلام کے کچھ فضائل بھی سناتا۔ یہ ہماری تاریخ کی بدقسمتی ہے کہ ہم ان ہستیوں کے صرف مصائب سنتے ہیں، ان کے فضائل پڑھیں، اللہ نے انہیں بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک جملہ جو مصائب میں آپ سنتے ہیں مومنین، میں ابتدا میں عرض کر رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ جب 10 محرم کو میدان روانہ کیا نا تو کیا کہا تھا مولا نے، میرے اللہ گواہ رہنا اب میں وہ جوان بھیج رہا ہوں جو میرے نانے کی شکل و صورت اور کردار والا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی مولا حسین امام معصوم حضرت علی اکبر کے کردار کی گواہی دے رہے ہیں۔ دیکھیں مومنین، شکل تو اللہ نے عطا کی تھی نا، ہم شکل پیغمبر بنایا تھا۔ مولا کی خواہش تھی میرا اللہ مجھے وہ بیٹا دے جو میرے نانے کی شکل والا ہو، میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے ہم شکل پیغمبر بیٹا دے دیا۔ صورت تو اللہ نے دی تھی، سیرت تو علی اکبر نے خود بنائی تھی، اپنا کردار ایسا بنایا۔ اور نوجوانوں، اللہ آپ کی زندگیوں کو حضرت علی اکبر کے صدقے میں سلامت رکھے، اللہ ضعیف والدین کو جوان اولاد کے صدمے سے محفوظ فرمائے۔ حضرت علی اکبر کا دستور یہ تھا، اور یہاں جملہ عرض کر دوں، شام کے دربار میں ایک دن بحث چھڑ گئی کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں کسی کو امامت جانی چاہیے، حکومت جانی چاہیے، تو وہ کون حقدار ہے؟ یزید کے باپ نے کہا میری نگاہ میں حکومت کا سب سے بڑا حقدار علی اکبر ہے۔ جب کسی نے پوچھا وجہ کیا ہے، کہا میں یہ سمجھتا ہوں علی اکبر جیسا بہادر کوئی نہیں، علی اکبر جیسا منتظم کوئی نہیں، علی اکبر جیسا شجاع، ہر حوالے سے بہترین انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اور کیسے نہ ہوتا جسے اللہ نے ہم شکل پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ بس دوستو بزرگوں، ایک جملہ، حضرت علی اکبر کی یہ روٹین تھی، روش تھی کہ کیونکہ آج کل تو اور نظام ہے، پرانے زمانے میں مغرب کے بعد جس گھر کی چھت پر چراغ روشن ہوتا تھا مسافر سمجھ جاتا تھا یہاں مجھے رہائش کی جگہ بھی ملے گی اور کھانا بھی ملے گا۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام مہمان نواز تھے، نماز پڑھ کر آتے، چراغ روشن کرتے، گلیوں میں مہمانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھانا کھلاتے۔ یہ آل محمد کا اخلاق ہے، یہی بہت پیارا تھا میرے مولا کو۔ تاریخ سے کہتی ہے، ناز دیکھی ہے مولا حسین نے اپنی علی اکبر کے، بابا انگور کا موسم نہیں ہے، میرا دل کر رہا ہے آج میں نے انگور کھانے۔ تاریخ نے جملہ لکھا، سید الشہداء نے دست دعا بلند فرمائے، میرے اللہ میرے اس بیٹے نے مانگا ہے، جسے خالی بھیجنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ حاطف غیبی کی آواز ہے، حسین اپنے ہاتھ بڑھائیں، اب نہیں معلوم جنت حسین کے ہاتھ تک آ گئی یا مولا کے ہاتھ جنت تک پہنچ گئے۔ تازہ انگوروں کا خوشہ لیا، علی اکبر کو دیا، علی اکبر کھانے لگا، مولا رونے لگے۔ کسی نے پوچھا مولا یہ تو معجزہ ہے، جنت سے انگور منگائے ہیں، روتے کس بات پر ہیں؟ قدیمی عزادار ہو، میں تو لفظ پڑھ سکتا ہوں۔ مولا رو کر فرماتے ہیں آج بغیر موسم کے مانگا ہے، میں دے رہا ہوں، کل موسم کی چیز مانگے گا میں نہیں دے سکوں گا۔
اجرکم اللہ۔ اسی بات کو یاد کر کے میں حسین رو رہا ہوں۔ عزیزارو، بی بی ام لیلہ روایت کرتی کئی بار رات کو اٹھ کر علی اکبر کا منہ چومتے تھے مولا حسین۔ ماں تھی نہ کہتی مولا صبح ہوگی بیٹے کا منہ چوم لیتے۔ کہا ام لیلہ تجھے کیا پتا، مجھے رات کو قرار ہی نہیں آتا جب تک کئی مرتبہ علی اصغر کا منہ نہ چوموں۔ سر شام کو اکٹھے کرتے، سودا کے علیحدہ صندوقوں میں رکھ دیتے۔ ایک دن ظالموں نے صندوق کھولا، علی اکبر کا سر نہیں تھا، مولا حسین کا سر نہیں تھا۔ پریشان ہو گئے، سید سجاد سے پوچھا، مولا نے فرمایا میرے بھائی علی اکبر کا صندوق کھولو۔ کھولا گیا، کیا دیکھا؟ علی اکبر کے رخسار تھے، غریب کربلا کے ہونٹ تھے، لبوں سے آواز آ رہی تھی، اکبر تیرا بابا تجھے بھولا تو نہیں ہے؟ اجرکم اللہ آپ کا برسہ قبول فرمائے۔ اللہ کوئی غم نہ دے اس گھر کے غم کے سوا۔ وقت آ گیا، عاشور کی صبح ہونے لگی۔ حجاج ابن مسرور مؤذن تھا۔ مولا فرماتے ہیں آج تم اذان نہ دو۔ مولا کو غلطی ہو گئی، نہیں میں چاہتا ہوں زندگی کی آخری اذان میرا بیٹا علی اکبر دے۔ اجرکم اللہ۔ عزیزارو، علی اکبر نے اذان شروع کی، آپ رو رہے ہیں۔ پھوپھیاں بھی جانتی تھیں اکبر کی آخری اذان ہے۔ 2 اذانیں علی کی بیٹیوں پر بڑی مشکل تھیں، ایک 19 رمضان مولا علی کی اذان اور دوسری 10 محرم علی اکبر کی اذان نے بہت رلایا ہے رسول زادیوں کو۔ اذان شروع ہوئی نا، بی بی لیلہ کہتی بیویو قرآن بند کرو، میرے اکبر کی آخری اذان سنو۔ اجرکم اللہ۔ عزیزارو، علی اکبر کی اذان، نماز اور دن کا آغاز، قربانیاں ہوتی رہی۔ تاریخ نے یہ منظر لکھا، ہر شہید کو روکنے والا حسین جب علی اکبر موت کی اجازت لینے آیا، نظر آیسن مایوسی کی نگاہ چہرے پر ڈال کر ایک جملہ کہا، اکبر چلا جا اللہ کے حوالے۔ اب حسین کی کیونکہ قربانی ہے نا، قربانی کا مہینہ گزرا، حاجیوں نے اپنی قربانیوں کو تیار کیا۔ یہ سب سے بڑی قربانی ہے میرے آقا حسین کی۔ اکبر ایسے میدان نہ جا، میرے ساتھ آ، میں تجھے تیار کرتا ہوں۔ خیمے کے درمیان میں بیٹھ گئے، چاروں طرف رسول زادیاں ہیں۔ عزیزارو، علی اکبر کو تیار کرنا شروع کیا۔ نبی پاک کی زرہ تلوار دی، نبی پاک کا امامہ باندھنا شروع کیا۔ قرآن پڑھنے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ۔ تات الحنک بھی لپیٹی اور یہ جملہ کہا، سائیڈوں سے قمیص کو چاک کیا۔ یا ام لیلہ کی چیخ بلند ہوئی، بیبیو اکبر نہیں، میرے اکبر کا جنازہ جا رہا ہے۔ واحد شہید کربلا کا علی اکبر، اس کو روانہ کرتے وقت بیبیوں نے پتھروں کا ماتم کیا ہے۔ جب علی اکبر آئے نا، رسول زادیوں میرا آخری سلام، سب بیبیوں نے ہلکا بنایا۔ بیبیاں کہتی تھی واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ علی اکبرہ، علی اکبر ہماری غربت پر رحم کر، تم چلے گئے، عباس چلا گیا، حسین کے بعد کون ہمارا سہارا ہوگا؟ تاریخ سے کہتی ہے سب سے مشکل وداع حضرت علی اکبر کا تھا۔ چلنے لگتے، کبھی ماں روک لیتی، کبھی پھوپھیاں روک لیتی۔ اکبر ایک دفعہ اپنا چہرہ، اکبر ایک دفعہ اپنی داڑھی، اکبر ایک دفعہ اپنا سینہ، ہمیں پیار کرنے دے۔ تاریخ نے یہ دکھا جملہ لکھا، جب آخری مرتبہ گھوڑے پر سوار ہو کر علی اکبر جانے لگے نا، 4 سال کی بی بی سکینہ گھوڑے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اکبر بھائی، میں یہ نہیں کہتی گھوڑے سے اتر، پھوپھیوں کے قد بڑے تھے، تیرا منہ چوما ہے، ماں نے تیرا سینہ چوما ہے، مہربانی کر پاؤں سے، رکاب سے پاؤں نکال، اجرکم اللہ، میں تیرے پاؤں کا بوسہ دینا چاہتی ہوں۔ کوفہ سے شام تک میں بھی فخر سے کہوں گی میں نے بھی علی اکبر سے پیار کیا تھا۔ چھوٹی بہنیں پیاری ہوتی ہیں، اترے سینے سے لگایا، سکینہ میری زندگی میں نہ رو، تو نے ہمارے بعد بہت رونا ہے، کبھی کوفہ شام کے بازاروں میں، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کا برسہ قبول فرمائے، کوئی غم نہ دے اس گھر کے غم کے سوا۔ تاریخ یہ لکھتی ہے، کچھ پڑھنے والے پڑھتے ہیں کہ سید سجاد ملنے کے لیے آئے۔ جو میں نے پڑھا ہے، میں نے یہی پڑھا ہے، کیونکہ جانتے تھے بابا کے بعد امام وقت ہے، تو سید سجاد خود چل کر علی اکبر بھائی سے ملنے کے لیے گئے۔ تصور کرو نا، بھائی کی آخری ملاقات ہے۔ اس طرح مقاتل نے لکھا، علی اکبر نے امام سجاد کے پاؤں کا بوسہ لیا، پھر دل کیا بھائی کا چہرہ چوموں، بھائی کے ماتھے کو چوما، گرم گرم آنسو امام سجاد کے چہرے پر جب گرے نا، تڑپ کر آنکھیں کھولی۔ اولاد والو، جملہ آپ نے سمجھنا ہے، اکبر کو دیکھا، اکبر کا لباس نہیں تھا، کفن تھا۔
امامہ نہیں تات الحنق کفن تھا، تڑپ کر اٹھے اکبر یہ کیا؟ بابا کی نصرت کے لیے جا رہا ہوں، آخری سلام کرنے آئے ہوں، اکبر یہ لباس اتار مجھے دے، تو خیمے بیٹھ، میں سید سجاد میدان جاتا ہوں، تیرے جیسے جوان مرنے کے قابل ہیں۔ جب یہ جملہ سنا پیچھے ہٹے، تڑپ کر علی اکبر نے کہا نا بھائی علی اکبر، نا بھائی سید سجاد، میں نے بابا سے سنا ہے 2 جہاد ہیں، ایک کربلا کا جہاد ہے، ایک کوفہ شام کا جہاد ہے۔ کربلا کا جہاد جانے، ظالم کا بچی کا پھل جانے، علی اکبر کا جگر جانے، کوفہ شام کے بازار جانے، تو سید سجاد اجرکم اللہ، اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ اس جوان کے شہادت مصائب میں تکلف سے نہ روئیں، اللہ ان آوازوں پر رحم فرمائے جو غم آل محمد میں بلند ہوتی ہیں۔ پڑھنے والے پڑھتے ہیں، جب کوئی مومن نہیں روتا نا تو آواز آتی ہے تمہیں پتہ ہی نہیں علی اکبر ہمیں کتنا پیارا تھا۔ اجرکم اللہ۔ چلے علی اکبر سوار ہو کر میدان کی جانب، چند قدم چلے، پیچھے مڑ کر دیکھا امام حسین علیہ السلام کا امامہ گلے میں ہے، دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، مہلن مہلن یا بنیا، اکبر ایک دفعہ بابا کو مل کر جا۔ اترے گھوڑے سے، بابا حق پر نہیں ہے، موت حق نہیں ہے۔ مولا فرماتے اکبر میں اس کا جواب تجھے نہیں دیتا، ایک سوال کرتا ہوں، کاش میری جگہ تو ہوتا، 13-18 سال کا کڑیل جوان بیٹا ہوتا، میں دیکھتا تو اسے موت کی اجازت کیسے دیتا۔ اجرکم اللہ زادارو۔ چلے گئے، 200 سے زیادہ لائنوں کو فنار کیا، مولا حسین خیمے کے اندر آئے۔ اما فضا، جی مولا، اکبر کی ماں کہاں ہے؟ مولا وہ تو مصلی پر بیٹھی ہوئی ہے، شکر ادا کر رہی ہے کہ میری کمائی اسلام کے کام آئی۔ مولا وہاں آئے جہاں بی بی ام لیلہ مصلی پر بیٹھی تھی۔ ام لیلہ، جی آقا دعا کرنا، اللہ اکبر ایک مرتبہ مجھے زندہ ملا ہے۔ جو میدان گیا ہے واپس نہیں آیا، میرے نانا کی شریعت ہے، اللہ ماں کی دعا کو رد نہیں کرتا، تو دعا کر اللہ مجھے اکبر زندہ ملا ہے۔ مولا دعا کا طریقہ آپ بتائیں، میں دعا کرتی ہوں۔ مولا فرماتے ہیں یوں دعا کر، یا رات یعقوب الی یوسف، اور بچھڑے یعقوب کو یوسف ملانے والا میرا اکبر مجھے زندہ ملا۔ علماء مقاتل لکھتے ہیں یہاں بی بی نے مولا حسین کی حالت کو دیکھ کر کہا الہی بحق غربت الحسین، میرے اللہ تجھے حسین کی غریبی کا واسطہ، ہمارا اکبر ہمیں زندہ ملا۔ اجرکم اللہ، دعا قبول ہوئی۔ علی اکبر میدان سے پلٹے، تصور کرو نا 300 سے زیادہ لائنوں کو مار کر بیٹا آیا ہے، ایک جملہ کہا، بابا العطش قد قتلنی، بابا پیاس مجھے مار دے گی، یہ لوہے کا لباس تپ گیا ہے، میرا جگر پھٹ رہا ہے، حالی شربت من الماء۔ اب یاد کرنا مدینے میں بغیر موسم کے انگور کھلانے والا حسین، اجرکم اللہ۔ کربلا کے میدان میں اتنا غریب ہے، اکبر کو ایک گھونٹ پانی کا نہیں دے سکتا۔ آج بھی 10 محرم والے دن کربلا کے میدان میں بنی اسد کے جوان پانی کے جام لے کر آقا حسین کی قبر پر آتے ہیں اور کہتے ہیں مولا کل تیرے اکبر نے پانی مانگا تھا، تیرے پاس پانی نہیں تھا، ہم اکبر کے غلام پانی لے کر آئے، بیٹے کو پانی پلا۔ اللہ اکبر۔ اجرکم اللہ۔ اپنی آوازوں کو بلند کریں، اللہ ان آوازوں پر رحم کرے جو حضرت علی اکبر کے مصائب میں رو رہی ہیں، اللہ ان آنکھوں پر رحم فرمائے، شرم کر کے نہ روئیں۔ کل آخری رات ہوگی ہمارے رونے کی، ہمارے مصائب ختم ہو جائیں گے، رسول زادیوں کے شروع ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے نا جب شام کا بازار آیا، ایک شامی عورت علی اکبر کے سر کے نیچے آئی، ایک جملہ کہا، ایھا البدر الکامل، اے 14ویں کے چاند۔ اجرکم اللہ زادہ، میں تو لفظ ہی پڑھ سکتا ہوں نا، خود غور کرو، جسے غیر عورت 14ویں کا چاند کہہ رہی ہے، اللہ جانے بی بی زینب، بی بی ام لیلہ کی نگاہ میں کیا ہوگا۔ اور کہتی ہے میں دعا کرتی ہوں اللہ کرے تجھے اس حالت میں دیکھنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہوتی، یا پیچھے سے بی بی کی آواز آئی، اس طرح نہ کہے اس کی ماں زندہ بھی ہے بیٹے کے قاتل کے ساتھ۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کا برسہ قبول فرمائے، اللہ کوئی دکھ نہ دے سوائے غم آل محمد کے سوا۔ ایک جملے پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں، آپ کے سامنے جملہ عرض کر دوں۔ اکبر چلا جا اللہ کے حوالے،
ہاں اپنی زبان میرے منہ میں دے. تڑپ کر کہا بابا تیری زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خوش ہے. اکبر جا میرا نانا تجھے جام کوثر پلائے گا. نہیں پڑھ سکتا. کس طرح زین سے زمین پر آیا. ایک جملہ کہا. 2 شہیدوں نے مولا کو مدد کے لیے نہیں بلایا. علی اکبر حضرت عباس جانتے تھے ہماری لاش پر ہمارا بابا بڑی مشکل سے آئے گا. یہی کہا علیکہ منی سلام. بابا اکبر کا آخری سلام ہو میری لاش پر نہ آنا. تو ضعیف ہے میں جوان ہوں برداشت نہیں کر سکے گا. علماء کہتے 3 حالتوں میں غریب اکبر کی لاش پر پہنچا. پہلے زوجنا پر سوار ہوا. پھر زوجنا کی بات چھوڑ گئی. کبھی اٹھتا تھا کبھی بیٹھتا تھا. میری طرف دیکھنا پدر پر لاش پسر زانو بزانو رسید. اجرکم اللہ. اکبر مجھے آواز دے مجھے رستہ نظر نہیں آتا. تیری آواز کے سہارے تیرا باپ تیری لاش پر پہنچے. اجرکم اللہ. خطہ علی خطے. اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پر رکھ کر پہلا نوحہ پڑا غریب نے. یا بنیا بعدک الدنیا فا. اکبر یاد رکھ تیرے چچا غازی کے جانے سے جنگ ختم ہو گئی. تیرے جانے سے حسین کی زندگی ختم ہو گئی. عزاداروں میں نہیں پڑھ سکتا. آپ سن نہیں سکتے. ایک سوال کا مجھے جواب دے دو. جو بیٹے کی لاش پر اتنی مشکل سے آیا تھا اللہ جانے خیموں تک لاش لے کیسے گیا. آخری جملہ التماس سے دعا. اپنے ماؤں بہنوں کے حصے کا ایک جملہ کہہ رہا ہوں. جس طرح بیٹے باپ کو پیارے ہوتے ہیں نا ماؤں کو بھی پیارے ہوتے ہیں. اکبر کی لاش خیمے آ گئی. مولا فرماتے اما فضا اکبر کی ماں ام لیلا نظر نہیں آتی. مولا جہاں مصلی پر بٹھا کر گئے تھے وہیں بیٹھی تھی. بی بی فضائیں کیا دیکھا. اکبر کی ماں کبھی ادھر ٹکراتی ہے کبھی ادھر ٹکراتی ہے. بی بی فضا کہتی ہے تیرے بیٹے کی لاش آئی ہے آئیں گی نہیں بیٹے کو دیکھنے کے لیے. بی بی لیلا کہتی ہے اما فضا جب سے اکبر اترا ہے میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا. مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا. عزادارو جگر پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ جس ماں کو خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا تھا اللہ جانے بیٹے کے قاتلوں کے ساتھ. اللہ لعنت اللہ علیہ ماتم حسین.